بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اسکندریہ شہر کے قاضی ابن الحسیب اپنے سپاہیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک خوبصورت محل نما گھر کے پاس سے ہوا۔ قاضی صاحب نے جب اس محل نما گھر کو دیکھا تو پوچھا، اس گھر کا مالک کون ہے؟ اور اس جیسا خوبصورت گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ قاضی ابن الحسیب کے ساتھ آپ کا ایک قریبی ساتھی جو کہ ادھیڑ عمر تھا اور اپنی باتوں اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے قاضی ابن الحسیب کے بہت قریب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قاضی صاحب اپنے اس ساتھی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ قاضی صاحب کے سوال پر آپ کے ساتھی نے کہا، حضور یہ گھر گوہر نامی ایک تاجر کا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تاجر دیکھے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے سوداگر دیکھے، لیکن ان کے پاس اتنا مال دولت کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اتنا بڑا محل نما گھر بنوا سکیں۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شاہی گھر ہے۔ تو یہ دیکھ کر قاضی صاحب کے تجربہ کار ساتھی نے کہا، قاضی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، اصل میں یہ گھر ایک شہزادے کا تھا، لیکن اس شہزادے سے گوہر نامی تاجر نے یہ گھر بڑی رقم کے عوض خرید لیا تھا۔ اور قاضی صاحب آپ کو اس محل نما گھر کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو قاضی صاحب کے تجربہ کار ساتھی نے کہا کہ حضور اس محل کے بارے میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب یہ محل بنا اور اس محل کی بنیاد میں سب سے پہلا پتھر رکھنے والا نوجوان ہی اب اس گھر کا اصل مالک ہے، یعنی کہ اس وقت اس نے ایک مزدور کے طور پر دہاڑی کرتے ہوئے محل کی تعمیر میں کام کیا تھا، اور اب اللہ نے اس کو اتنی دولت عطا کی کہ وہ اتنا بڑا تاجر بن گیا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے، کیونکہ ایک مزدور اتنا بڑا تاجر کیسے بن سکتا ہے؟ لگتا ہے کہ اس کو کوئی قارون کا خزانہ ملا ہوگا۔ جس کا گھر اتنا عالی شان اور مہنگا ہے تو اس کے پاس مال دولت کتنا ہوگا؟ تو قاضی صاحب کے اس تجربہ کار ساتھی نے کہا، حضور آپ کی بات 100% درست ہے۔ اسکندریہ کے بازار کے اندر اس سے بڑا کوئی تاجر نہیں۔ کہرا شہر کے بازار کے تاجر گوہر نامی تاجر سے مشورہ لینے کے بعد ہی مال فروخت کرتے ہیں، اور مشورہ لینے کے بعد ہی مال خریدتے ہیں۔ گوہر نامی تاجر سے مصر کی پوری سرزمین میں کوئی بڑا تاجر نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں اس تاجر سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک مزدور سے دنیا کا نامور ترین تاجر کیسے بنا؟ اور اس سے اس کی کہانی سنتے ہیں۔ قاضی صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے، اور جب محل کے دروازے پر پہنچے تو قاضی کے سپاہی نے کہا، محل کے دروازے پر موجود کھڑے سنتری کو خبر کیا کہ قاضی صاحب گوہر تاجر سے ملنا چاہتے ہیں۔ سنتری نے جا کر اندر تاجر کے خاص ملازم کو پیغام پہنچایا، اور اس ملازم نے جب تاجر صاحب کو بتایا کہ اسکندرہ کے قاضی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے اور اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کے استقبال کی تیاری کرو، اور قاضی صاحب کا ایسا استقبال ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب اس استقبال کو کبھی نہ بھول پائیں۔ ملازموں نے اسی وقت تیاری شروع کی۔ جب قاضی صاحب کو محل کے اندر لایا گیا تو قاضی صاحب کا استقبال دیکھ کر قاضی کے سپاہی بھی حیران ہو گئے، اور آپ کے تجربہ کار ساتھی نے کہا، قاضی صاحب تاجر صاحب کی سخاوت سے ظاہر ہے کہ اس کی کامیابی کا اصل راز کیا ہوگا۔ قاضی صاحب اب ایک اعلیٰ شان کمرے کے اندر تاجر اور اپنے ساتھی کے ساتھ موجود تھے۔ قاضی صاحب نے تاجر سے پوچھا، میں اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا، نہ ہی آپ کے بارے میں کبھی سنا تھا۔ جب اس عالی شان گھر کو دیکھا
تو میں نے پوچھا کہ یہ میرے ساتھی نے بتایا کہ تمہیں مجھے تو میرے ساتھی نے تمہارے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا، لیکن میں حیران ہوں کہ اس گھر کو جب بنایا جانے لگا تو اس کی بنیاد میں سب سے پہلا پتھر مزدوروں کا کام کرتے ہوئے تم نے رکھا تھا۔ وہ انسان جو چند سال پہلے مزدوری کرتا تھا، آخر اس کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگا کہ وہ اتنا بڑا تاجر بن گیا؟ تو تاجر صاحب نے کہا، حضور، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، میں آپ کو وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب تاجر صاحب کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ حضور، آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اسکندریہ کے بازار کے اندر ایک حکیم رہتا تھا۔ اس حکیم کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام خلیل تھا، دوسرے کا نام اجمل تھا، تیسرے کا نام سلیمان تھا اور چوتھے کا نام جنید تھا۔ قاضی صاحب، اس حکیم نے ساری زندگی جڑی بوٹیاں تلاش کر کے دوا بنائی اور بازار کے اندر لوگوں کی خدمت کرتا رہا اور اپنی حق حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہا۔ جب اس کے بیٹے جوان ہوئے تو بڑھاپے نے حکیم صاحب کو لپیٹ لیا۔ حکیم صاحب نے بر وقت اپنے بیٹوں کی شادی کر دی اور چاروں بیٹے اپنے اپنے گھر کے ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ آپ کی نظر کم ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو مریضوں کا علاج کرنے میں مشکلات آنے لگیں۔ حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ حکیم صاحب کو کوئی بھی دوا تیار کرنے کے قابل نہ رہے، کیونکہ آپ کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ آپ کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کون سی جڑی بوٹی کس علاج کے لیے استعمال کرنی ہے۔ حکیم صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے پیشے کو خدا حافظ کہہ کر اب گھر میں آرام کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ حکیم صاحب نے اپنی دکان بند کی اور اپنے گھر آ گیا۔ چند دن گزرے، حالات ٹھیک چلتے رہے، لیکن جب اس کے 3 بڑے بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارا چھوٹا بھائی تو اپنی بیوی کی وجہ سے ہم سے دور شہر میں رہتا ہے اور ہم تینوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور یہ بوڑھا باپ اب ہمارے گلے پڑ جائے گا، لہٰذا اسی میں ہی فائدہ ہے کہ ہم اپنا اپنا مکان خریدتے جائیں اور اس میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہیں۔ حکیم کی بیوی حکیم صاحب کی جوانی میں ہی وفات پا گئی تھی، لہٰذا حکیم صاحب کی اب خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تینوں بیٹے اپنے اپنے مکان خرید کر اسی بستی کے اندر رہنے لگے۔ اب حکیم، جو کہ 4 بیٹوں کا باپ تھا، اس کے پاس اب ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ اتفاقاً اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کے بوڑھے باپ کو میرے تینوں بھائیوں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچارہ حکیم کیا کرتا جب اس نے دیکھا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں اور اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کی بھی ضرورت پڑی تو میں وہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی بڑی محنت سے تمہیں پالا پوسا ہے، میری زندگی کے جتنے دن ہیں مجھے اپنے گھر میں گزارنے دو۔ حکیم صاحب اپنے بڑے بیٹے کے گھر پہنچا تو بڑے بیٹے نے مجبوری میں آ کر اپنے باپ کو رہنے کے لیے اجازت دے دی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے تو بڑے بیٹے نے کہا، ابا جان، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ ساری رات بولتے ہی رہتے ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ مہربانی کریں، آپ کے باقی بھی 3 بیٹے ہیں، آپ ان میں سے کسی کے پاس چلے جائیں۔ اب حکیم صاحب یہ سن کر بڑے افسردہ ہوئے اور کہا کہ میری اولاد میرے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے ان کو ساری زندگی ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں کھلایا۔ حکیم صاحب کو اب اپنی بیوی کی یاد ستائے جا رہی تھی، کیونکہ اگر اس کی بیوی اس کو اپنے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد چھوڑ کر نہ جاتی تو شاید اس کے بچوں کی اچھی پرورش ہو جاتی۔ حکیم صاحب نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی اور اپنے دوسرے بیٹے کے پاس کیا، لیکن دوسرے بیٹے نے بھی رہنے کے لیے اجازت تو دے دی، لیکن پھر چند ہی دنوں میں وہ بھی اپنے بوڑھے باپ سے تنگ ہو گیا۔ اس کی بیوی وہ اتنی حاسد تھی کہ ہر دن اپنے شوہر کے کان بھرنے لگی کہ کبھی تمہارے بابا یہ نقصان کر دیتے ہیں تو کبھی یہ نقصان۔ اب حکیم صاحب
اپنے تیسرے بیٹے کے پاس چلا گیا، کیونکہ دوسرے بیٹے نے بھی اپنے باپ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ حکیم کا بڑا بیٹا اسکندریہ کے بازار میں چمڑے کی تجارت کرتا تھا اور اس سے اس کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ حکیم صاحب کا دوسرا بیٹا کسی کلیدار کے پاس ملازمت کرتا تھا، جبکہ تیسرا بیٹا ایک سوداگر کے استبل میں اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ سوداگر بڑا ہی دولت مند تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ملازموں کو کبھی تنگی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے حکیم کے تینوں بیٹے بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اپنے باپ کے لیے ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اب حکیم صاحب اپنے تیسرے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے تیسرے بیٹے نے دیکھا کہ میرے دو بھائیوں نے بابا کو رہنے کے لیے اجازت نہیں دی، لہٰذا میں ہی اپنے باپ کو جھیل لیتا ہوں۔ مجبوری میں ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے باپ کو رہنے کی اجازت دے دی۔ اب حکیم صاحب کو وہاں رہے ہوئے 15 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ تیسرے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کے آنے کے بعد میرے اخراجات تو دگنے ہو گئے ہیں۔ آپ کی ہر اے دن دوا خریدنی پڑتی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے، لہٰذا آپ مہربانی کریں، یا تو کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں یا پھر اپنی ہی جھونپڑی میں جا کر رہیں۔ ہم سے جو ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کر دیا کریں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعائیں کرنے لگے کہ اے میرے مالک، میں نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، آخر میرے بچے اتنے نافرمان کیوں ہو گئے؟ اب حکیم صاحب نے اپنی گٹھلی اٹھائی اور اپنے تیسرے بیٹے کے بھی گھر سے چل پڑا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ کہاں جائے گا، کیونکہ اسے اپنے چوتھا بیٹا جس کا نام جنید تھا اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ شہر کے کس علاقے میں رہتا ہے۔ اب وہ اپنی گٹھلی لیے ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا۔ اس نے بوڑھے حکیم کو جب اتنی بری حالت میں دیکھا تو پوچھا، حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور لگتا ہے کہ آپ برے حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو گھڑ سوار کے سوال پر بوڑھے حکیم نے کہا، بیٹا، میرے 4 بیٹے ہیں، مجھے 3 بیٹوں نے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ میرا چوتھا بیٹا جنید جو کہ شہر میں رہتا ہے، میں اسی کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس گھڑ سوار نے کہا، وہی جنید جو کہ بازار کے چوک میں ہر روز کھڑا ہوتا ہے اور ہر دن کوئی نہ کوئی کام کروانے کے لیے اسے چوک سے لے جاتا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کو شرمندگی ہوئی کہ میرے تینوں بڑے بیٹے اچھی خاصی روزی بنا رہے ہیں، لیکن میرا چوتھا بیٹا شہر میں بھی جا کر مزدوریاں کر رہا ہے۔ اتنے میں اس گھوڑ سوار نے پوچھا، بابا جی، اگر آپ چاہیں تو میں تمہیں تمہارے بیٹے کے گھر تک پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے بیٹے کے گھر کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں اس کو اپنی مزدوری پر لے گیا تھا اور اس نے بڑے دل سے کام کیا تھا۔ دوسرے دن جب میں چوک پر گیا تو تمہارا بیٹا وہاں موجود نہیں تھا اور تمہارے بیٹے کو میں تلاش کرتا ہوا اس کے گھر پہنچا تھا اور اسے گھر سے ہی اپنا کام کروانے کے لیے لے کر گیا تھا، اور اکثر سے ہر اے دن میں تمہارے بیٹے کو لے جاتا ہوں اور اپنا کام کروا کر اس کی مزدوری دے کر گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، بیٹا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لیکن اب مجبوری ہے، مجھے تم اپنے بیٹے کے پاس چھوڑ دو۔ جب جنید نے اتنے سالوں بعد اپنے باپ کو دیکھا اور اس کا یہ حلیہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے گھوڑ سوار کا شکریہ ادا کیا اور اپنے باپ کو اندر لے گیا۔ اس کی بیوی بڑی ہی نیک، ایماندار اور سخی عورت تھی۔ اب بوڑھے حکیم کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی جنت میں رہ رہا ہے، کیونکہ سارا دن اس کی بیوی اپنے سسر کی خدمت کرتی تو شام کا اس کا غریب بیٹا اس کے لیے اپنی مزدوری سے دوا اور کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی لے کر آتا۔ وقت گزرتا رہا، اب جنید کے پاس حکیم صاحب کو رہتے ہوئے پورا 1 سال گزر گیا تھا، لیکن جنید کے چہرے پر اپنے باپ کے لیے کبھی کوئی شکوے کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی، اور بوڑھے حکیم کے منہ سے ہر وقت اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے دعائیں ہی دعائیں نکلتی۔ ایک دن بوڑھے حکیم نے جنید کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور یہ مشورہ تمہاری زندگی میں بدل کر رکھ دے گا۔ یہ مشورہ میں تمہیں پہلے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کا مناسب وقت یہی ہے۔
جنید اپنے بوڑھے باپ کی دانائی والی باتیں بڑے غور سے سننے لگا۔ بوڑھے حکیم نے کہا، بیٹا، تمہارے تینوں بھائی اچھی خاصی دولت بنا رہے ہیں اور تم ان سب میں سب سے پیچھے رہ گئے ہو۔ کب تک تم اپنی بیوی بچوں کو اسی طرح دن بھر محنت مزدوری کر کے کھلاؤ گے؟ جب تمہاری بوڑھی ہڈیوں میں کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو پھر اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرو گے؟ تو جنید نے کہا، بابا جان، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنی دولت بھی نہیں کہ میں کوئی بڑا کاروبار کر سکوں، اور مزدوری کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ تو اس بوڑھے حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر تم اس نصیحت پر عمل کرتے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ایک دن مصر کی سرزمین کے سب سے دولت مند انسان بن جاؤ گے۔ لاکھوں لوگ تمہاری مدد کے منتظر ہوں گے اور تم لاکھوں لوگوں کی مدد کرو گے، لیکن پھر بھی تمہاری دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ سن کر جنید نے کہا، بابا جان بتائیں کون سی نصیحت ہے؟ تو بوڑھے حکیم نے کہا، بیٹا، یہ جو ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کے اندر مجھے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ بدبو ایک وبائی مرض کی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ ٹھیک 2 ماہ بعد پورے شہر کے اندر فلاں وبائی مرض پھیل جائے گی، اور جس جس کے پاس اس مرض کا دوا ہوگا، وہ حکیم اس وقت اس دوا کو دگنی نہیں، تکنی نہیں، بلکہ 5 گنا قیمت پر فروخت کریں گے اور خوب مال بنائیں گے، اور جو لوگ غریب ہوں گے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ یہ سن کر جنید نے کہا، بابا جان، آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ میرا اس پیشے سے کیا تعلق؟ تو حکیم نے کہا، بیٹا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جو تمہارے پاس زمین کا ٹکڑا ہے جس میں تم کھیتی باڑی اگاتے ہو، اس کو بیچ دو۔ تمہارے پاس جو گدھا ہے اس کو بیچ دو، اور اپنی ضرورت کا سب سامان جو بیچنے کے لائق ہے اس کو بیچ دو، اور بیچ کر وہ دوا خرید کر تم اپنے پاس محفوظ کر لو۔ یہ سن کر جنید نے کہا، بابا جان، آپ نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی، اور اب آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ کا مقصد یہی ہے کہ آج میں وہ دوا سستے داموں پر خرید لوں، اور کل جب لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی میں 5 گنا مہنگی قیمت پر بیچ کر خوب دولت کماؤں، اور اسی طرح میں مالدار بن جاؤں گا؟ تو بوڑھے حکیم نے کہا، نہیں بیٹا، میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم سب کچھ بیچ کر وہ دوا اپنے پاس خرید کر رکھ لو۔ جب وقت آئے گا تو تم وہ دوا بالکل مناسب قیمت پر بیچنا، اور اسی طرح تمہاری دوا ہر امیر غریب خرید سکے گا، اور جب وہ دوا تمہارے پاس موجود ہوگی تو لوگ کسی اور حکیم سے مہنگی دوا کیوں خریدیں گے؟ اسی طرح ان حکیموں کو بھی سبق مل جائے گا جو مجبور اور لاچار لوگوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تم بھی اچھی خاصی رقم کما لو گے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑا نیکی کا بھی کام ہوگا۔ یہ سن کر حکیم کے بیٹا جنید سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، بابا جان، اگر وہ وبا نہیں آئی تو پھر میری ساری رقم ڈوب جائے گی، اور وہ دوا پھر مجھ سے کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ تو حکیم نے کہا، بیٹا، میں نے ساری زندگی حکمت کا کام کیا، بے شک غیب کے راز میرا اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو علامات مجھے نظر آ رہی ہیں وہ اس سب سے واضح ہے کہ وہ مرض چند ماہ کے بعد ہمارے علاقے تک ضرور پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ مرض کئی علاقوں میں آ چکی ہے، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ تمہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر جنید کی بیوی نے کہا، بابا جان، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس زمین کو کیسے بیچ سکتے ہیں جس کے اندر ہم کھیتی باڑی اگا کر اناج حاصل کرتے ہیں؟ وہ گدھا ہم کیسے بیچ دیں جس پر میرا شوہر بازار میں سوار ہو کر جاتا ہے؟ اگر وہ گدھا بیچ دیا تو اس کو کئی میل تک پیدل سفر کرنا پڑے گا، اور جاتے جاتے مزدوری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو بوڑھے حکیم نے کہا، بیٹا، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی رسک نہیں لیتا۔ اگر تم آج رسک لے لو گے تو کل کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ویسے بھی تمہارا ارادہ اچھا ہے، برا نہیں۔ ہاں، اگر اس وقت سے پہلے مجھے موت آ جائے تو ایک بات یاد رکھنا، کسی قیمت سے، کسی کے کہنے پر یا خود کے لالچ میں آ کر وہ دوا مناسب قیمت سے اوپر بالکل نہ بیچنا، چاہے تمہیں اس کے لیے کوئی کتنا ہی زور کیوں نہ کرے۔ یہ سن کر جنید سوچ میں پڑ گیا، اور اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا، اور وہ زمین اس نے
ایک کسان کے پاس بیچ دی، اپنا گدھا بھی جا کر منڈی میں بیچ دیا، اور اپنے گھر کا وہ سامان جو بیچنے کے قابل تھا اس نے بیچ دیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے گھر میں صرف سونے کے لیے بستر اور کھانے پینے کے لیے جو استعمال برتن تھے ان سب چیزوں کے علاوہ سب کچھ بیچ دیا، اور وہ حاصل ہونے والی رقم سے جا کر مختلف حکیموں سے وہ ساری دوا خرید لی۔ جب وہ ان سے دوا خریدنے کے لیے گیا تو سب حکیم اس پر ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے جو دوا حکیموں کے پاس گل سڑ رہی ہے، وہ دوا یہ اتنی زیادہ مقدار میں خرید رہا ہے۔ لہذا اس کے بیٹے نے دوا خرید لی اور آ کر اپنے باپ کے کہنے پر ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دی۔ وقت گزرتا رہا، بوڑھے حکیم کی موت ہو گئی۔ اب جنید اپنے گھر میں اکیلا رہ چکا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ اگر میرے بابا کی بتائی ہوئی بات سچ ثابت نہ ہوئی تو میں کنگال ہو جاؤں گا، لیکن جو ہی چند ماہ گزرے تو وہ وبائی مرض پورے علاقے کے اندر پھیل لگی۔ یہ سن کر جنید پہلے تو خوش ہوا، پھر پریشان ہو گیا اور کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اس وقت خوش ہونا چاہیے یا غمگین، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ میرے پاس دوا موجود ہے اور میں لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ وہ دوا میں لوگوں کو مناسب قیمت پر بیچوں گا، اور جو غریب خریدنے کے بھی قابل نہیں ہوگا اس کو مفت میں دوں گا، اور اسی طرح معصوم لوگ وبائی مرض سے بچ جائیں گے۔ اب جیسے وبا پھیلی تو حکیموں نے اپنے اپنے پاس جو موجود دوا بچی تھی ان کی 5 گنا کر دی، لیکن ان حکیموں کو کیا خبر تھی؟ دوسرے ہی دن پورے شہر کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ وبائی مرض کی دوا فلاں حکیم کے بیٹے کے پاس موجود ہے، اور وہ بھی بالکل مناسب قیمت پر۔ جو خریدنا چاہتا ہے جا کر خرید لے، اور جس کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں وہ حکیم کے بیٹے سے مفت میں بھی دوا لے سکتا ہے۔ یہ سن کر باقی حکیموں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ دوا حکیم کا بیٹا مناسب قیمت پر بیچنے لگا، اور وہ دوا اس نے جو جس رقم پر خریدی تھی اس نے وہ دوا دگنی قیمت پر بیچ دی۔ اسی طرح اس نے لوگوں کو مرنے سے بھی بچا لیا اور اچھا خاصا منافع بھی کما لیا۔ اب وہ شخص جو سارا دن مزدوری کرتا تھا اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس پیسے میں بازار میں اندر جا کر تجارت شروع کرتا ہوں۔ وہ اپنی رقم لے کر بازار کے اندر پہنچا تو اسے ایک تاجر مل گیا جس کی دوا سے وہ تاجر موت کے منہ سے بچ گیا تھا۔ جب اس تاجر نے جنید کو بازار کے اندر دیکھا تو پوچھا، ارے میاں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جنید نے اسے بتا دیا کہ حضور میں بازار کے اندر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ تاجر بڑا ہی نیک دل انسان تھا اور تجربے کار بھی تھا، لہذا اس نے جنید کو تجارت کے بارے میں اہم راز بتائی اور کہا، تمہیں جو بھی ضرورت ہوگی میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اب جنید نے بھی بازار کے اندر تجارت شروع کر دی، اور آئے دن جنید منافع سے منافع کمانے لگا، اور چند ہی دنوں کے اندر وہ اسکندریہ کے بازار میں مشہور تاجر بن گیا۔ چند دنوں کے بعد اس سے خبر ملی کہ تمہارے تینوں بھائی جو پیچھے تمہارے آبائی گاؤں میں رہتے تھے وہ مشکلات کا شکار ہو گئے، غربت نے ان کو گھیر لیا، اور وہ تینوں اب 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ تو جنید تاجر نے اسی وقت 3 تھیلیاں جس میں سے 1,000 سونے کے سکے موجود تھے اپنے بھائیوں کے لیے بھجوا دیے، تاکہ وہ اس رقم سے دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ اور اسی طرح جنید نے اپنی تجارت شروع رکھی، اور ہر آئے دن وہ بڑے سے بڑا منافع کمانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں کے اندر وہ تاجر اتنا دولت مند بن گیا کہ ایک دن وہ ایک محل نما گھر کے سامنے سے گزرا تو اسے وہ گھر یاد آ گیا، کیونکہ اسی محل نما گھر کی بنیاد میں اس نے ہی سب سے پہلا پتھر رکھا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہ محل میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے شہزادے کو اچھی خاصی رقم کی پیشکش کی، اور شہزادے نے وہ محل فروخت کر دیا، اور وہ تاجر کوئی اور نہیں میں ہی تھا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا تھا لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت سے نواز دیا، اگر وہ بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے باپ کو مشکل وقت میں سہارا نہ دیتا تو شاید وہ بھی آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ لیکن اس وقت جنید نے تنگی ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کو سہارا دیا، اس کی خدمت کی، تو وہ اتنا بڑا تاجر بن گیا۔ تو دوستو، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو رکھا گیا ہے۔
اور اگر آپ کو یہ سٹوری اور یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔